میرا آپ سے سوال ہے میسا جی جی جی. 5 سے 6 سال پہلے آپ نے پاکستان میں انویسٹ کیا, وہاں پہ آپ نے ملٹیپل پروجیکٹس لانچ کیے, فیل ہو گئے, نہیں چلے, یو ہیو دیٹ ایکسپیرئنس. بٹ ابھی ریسنٹلی آپ نے پھر سے پاکستان میں انویسٹ کیا اور ٹریڈ گیٹ کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. تو وائی یو تھنک کہ اس بار آپ ایسا کیا ڈفرینٹ کریں گے کہ آپ کو لگتا ہے وہ چلے گا یا چلنا چاہیے؟ آپ ٹریڈ گیٹ کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں گے؟ نہیں, فرسٹ آف آل فیل نہیں ہوئے. بزنس ایک بزنس ہوتا ہے, اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی ہے. ہاں, کافی ساری چیزیں ایسی ہوئی, فار ایگزامپل الیکٹرک, مالک صاحب ہم نے الیکٹرک بائک میں نے انویسٹ کیا تھا. وہ ابھی جو کمپنی ہے ون آف دا ٹاپ کمپنیز. لیکن ہوا کیا کہ جو بائک ہمیں پڑ رہی تھی 60,000 کی سارا مٹیریل خرید کے, اور ہم بیچ رہے تھے 80-85,000 کی, وہ ود ان دا اسپین آف کپل آف منتھس ہمیں 1,20,000 کی پڑنا شروع ہو گئی, یعنی 1,20,000 کی. وہ جو ڈالر کے ریٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب 1.5 کی اگر ہم بیچیں گے پھر ہمیں کچھ بچتا ہے, اور 1.5 کی کسی نے خریدنی نہیں. تو اس قسم کی سچویشنز آئیں تو وہ ڈاؤن ٹرن آ جاتا ہے اکانومی میں. بہت ساری کمپنیز ابھی بھی چل رہی ہیں. ذرا آپ کا جو کوشچن ہے کہ وائی ناؤ, آئی لرن, میں نے ساری زندگی یہی سیکھا کہ پہلے 7 بزنسز میرے فیل ہوئے تھے. جب آج سے 15-20 سال پہلے لنڈن میں نے کام سٹارٹ کیا, روڈ پہ آ گیا, لیکن مجھے پتا تھا دس از پارٹ اینڈ پارسل آف ہاؤ یو رن دا بزنس. جب میں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں کرنی جاب, میں نے اپنا ہی کرنا. لیکن 8واں بزنس پھر وہ تھا جس سے میں نے ملٹی ملینز کمائے, اور وہی بعد میں جو ہے نا پاکستان میں جا کے بھی انویسٹ کیے. سو ناؤ آئی فیل, جس طرح مالک صاحب فرما رہے ہیں کہ دس از دا ٹائم, دس از ڈو اور ڈائی سچویشن رائٹ ناؤ, اور اس میں کام کرنا پڑے گا. اینڈ آئی فیل کہ اب حالات بیسٹ ہیں. اور بعض دفعہ دیکھیں جو کلیور انٹرپرینورز ہوتے ہیں انہیں پتا کہ پروفٹ سب سے زیادہ کب بننا ہے. مارکیٹ آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی, جو جس قدر نیچے جا سکتی ہے وہ چلی گئی ہے. یعنی آج جو 10 کروڑ کا گھر تھا وہ آج 6 کروڑ میں بھی نہیں بک رہا. میں خرید لوں, میرے جیسے بندے 5 کروڑ کا خرید لیں, مجھے پتا 3-4 سال بعد اس نے دوبارہ باؤنس بیک کرنا ہے, تو میں نے کتنا پروفٹ بنانا ہے. لیکن مجھے جہاں سے امید ملی مالک صاحب, ایک تو جو کچھ لوگ میں کنیکٹ ہوا ہوں پاکستان میں, اور پھر خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں اور یوتھ, ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. یوتھ جس طرح آپ بات کرتے ہیں ان کو سکھانا, وہ سیکھتے بھی ہیں. کافی سارے میں نے پلانس اور پروگرامز آن لائن لانچ کیے ہوئے ہیں. یہ مجھے امید دیتے ہیں. یوتھ اس وقت کا چاہ رہی ہے یار مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں والی سچویشن ہے کہ, اور میں ایک سکھاتا ہوں ان کو کیا ہوں کہ $1,000 کماؤ بھائی, یہ منیمم ویج ہونی چاہیے. یہ کیسے کماتے ہیں, ڈفرینٹ اس کے طریقے ہیں. اور یوتھ نے, اور جو اوورسیز ہمارا کمیونٹی ہے, وہ جب بھی میں ان کو پروجیکٹ پروفیٹیبل دبئی میں بتاتا ہوں, UK میں بتاتا ہوں, دے جمپ ان. سو ناؤ آئی فیل کہ یہ 2 فورسز اور پھر اپنا پورا ایک اسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے جو ہم جا کے پاکستان پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور وہاں جو لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں اب کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹائل ہے. 6-7 سال پہلے کچھ اور تھا. اب جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ اب they are willing and they will do anything to set up these businesses to get these investments. So that's why I feel کہ this is the right time. اور اس پہ مالک صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ sometimes because you have a reputation اور ماشاء اللہ آپ کی ایک سوچ ہے پازیٹیو, وہاں فائدہ ہوتا ہے جب میرے جیسا بندہ فرض کریں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو. میں اکیلا نہیں, میرے 5-10 ہزار تو میرے اپنے دوست یار وہ گروپ ہے انویسٹرز کا, یعنی کچھ بلین تو ہم اکیلے مل کے کر سکتے ہیں. پھر اگر ہم اپنا نیٹ ورک, ہمارے لنکس ہیں, یعنی میں اگر $100-200 ملین جو اپنے ایک بزنس میں انویسٹ کروا لیتا ہوں بینکوں سے اور آرگنائزیشن سے, تو مجھے پتا پاکستان کا جب میں کام کروں گا تو کئی بلین آنے. سو اس میں ہیلپ چاہیے ہوگی, آپ کنیکٹ کریں. دیکھیں, اور جو زارا جو بات کر رہی تھی, لیکن چائنیز لینگویج بڑی مزدار چیز ہے. چائنیز لینگویج میں جو ورڈ جو کرائسس وین یو سے اٹ ان چائنیز, تو وہ 2 پارٹس میں اس کے مطلب ہوتے ہیں. مینس ڈینجر / اپرچونٹی. جہاں آپ کو خطرہ ہوتا ہے وہیں پہ اپرچونٹی بھی ہوتی. تو اور مجھے یاد ہے اب اس بات کو آئی تھنک 10-15 سال ہو گئے ہوں گے اف ناٹ مور. ایک اسٹڈی آئی تھی, پرابلی ہارورڈ کی تھی, انہوں نے ایک ایوریج آؤٹ کیا ہوا تھا. اس میں وارن بفے وغیرہ کے بھی ان کے انٹرویوز تھے, بڑا کچھ تھا, جس سے انہوں نے بتایا تھا کہ آن این ایوریج جتنے بھی سکسیزفل بزنس مین ہیں وہ زندگی میں آن این ایوریج 5 باری بڑے طریقے سے فیل ضرور ہوتے ہیں. بڑے فیلیئرز, یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی ٹھکائی, لائک 5 باری آن این ایوریج ان کو ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوئی ہوتی زندگی میں لاسز کی, اور اس کے بعد دے ہیو کم آؤٹ. سو یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی باری کاروبار کیا اور وہ اسٹریس آؤٹ گیا. وہ موسٹلی ان کیسز میں ہوتا ہے جب باپ کی جائیداد دادے کا کاروبار آپ کے انہیریٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے وہ حصے کا ایک کوٹا پورا کر دیا ہوتا ہے لاسز والا. تو اس میں تو بڑی ایک سیف لینڈنگ ہوتی ہے. بٹ
اٹس ویری ریئر کہ پہلا بزنس آپ کا ایک دم بڑا جلدی چلے سب کچھ ہو. اور دیکھیں تھرڈ ورلڈ مارکیٹس ہیں, فلکچویٹنگ مارکیٹس ہیں. آپ نے جب بائک بنانی شروع کی, ریٹ بجلی کا ریٹ کچھ اور ہوگا, انٹرسٹ ریٹ کچھ اور ہوگا. رائٹ ناؤ ہمارا انٹرسٹ ریٹ از 22%, اٹس دا ہائیسٹ ان دا ریجن. پاور ریٹس آر ہائیسٹ ان دا ریجن. Obviously it's not an easy market for producers or something like that. ہمارا تقریباً 80% جو بینکنگ آؤٹلے ہے وہ گورنمنٹ بانڈس میں انویسٹ کر رہے ہیں, 20% دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. سو یہ ریالٹیز ہیں گراؤنڈ پہ, یہ چیزیں ہیں. اور لائک اے سے کہ کچھ سیکٹرز ہیں جو ابھی بھی بڑے اسٹرانگ سیکٹرز ہیں. آپ کا ایگریکلچر از اے ویری اسٹرانگ سیکٹر ایز اے بزنس, بہت اس میں اپرچونیٹیز ہیں. آپ کا ٹیکنالوجی از اے ویری گڈ سیکٹر. میں بات کروں اسمال ٹو میڈیم انویسٹمنٹس کے اندر. اگر آپ بڑے انویسٹمنٹس میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کے مائننگ اور وہ چیزیں بھی آتی ہیں. لیکن ایگریکلچر کے اتنے فیسٹس ہیں کہ آپ 10 قسم کے کام کر سکتے. لو ہینگنگ فروٹ ہے. ٹیکنالوجی گین از اے لو ہینگنگ فروٹ. سو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا رسک میٹیگیٹ نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے اگر آپ رسک لیتے ہیں, اس طرح کی مارکیٹ میں آتے ہیں, تو پھر آپ کا ریٹرن آن پروفٹس بھی ان دوسری اسٹڈی سمپل مارکیٹ سے زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ظاہر ہے آپ کو بیلنس آؤٹ کر کے دیکھنا ہے پروز اینڈ کونس کے, کتنا رسک ہے کتنا وہ ہے. اینڈ ہم نے ابھی تک جو پرانی بڑی کارپوریشنز ہیں, میں نے ان میں سے کسی کو پل آؤٹ کر کے جاتے نہیں دیکھا, ایکسپینڈ کرتے دیکھا. انٹرنیشنل آرگنائزیشنس بھی ان میں اگر کہیں چینجز آئی ہیں تو وہ اس بیسس پہ تو آئی ہوں. اگر انٹرنیشنلی پیرنٹ کمپنی بک گئی اور اس دوسری جس نے خریدا اس کی گلوبل اسٹریٹجی کوئی اور تھی, لیکن جن کی ہم نے دیکھا کہ وہی اونرشپ رہی ہے, نیسلےز آف دا ورلڈ ہو گئی, یونیلیورز آف دا ورلڈ ہو گئے, وی ہیو سین دیم ایکسپینڈ اوور دی ایئرز ڈسپائٹ ایوری تھنگ, دے ہیو ناٹ لیفٹ. سو یہ آپ کے بہت بڑے, وہ کہتے ہیں نا انویسٹرز ہوتے ہیں یہ چڑیوں کی طرح ہوتے ہیں, دے لائک لٹل برڈس. یہ آتے ایک ایک کر کے ہیں, اڑتے کٹھے ہیں. ہم نے یہاں پہ میس لائٹ نہیں دیکھی. ہم نے جو جینوئن سیریس بزنسز ہیں ان کی میس لائٹ نہیں دیکھی. ہم نے یہ ضرور دیکھا اگر کسی نے پاکستان کے اندر جس کی 2 فیکٹری ہیں اس نے تیسری لگانی تھی تو اس ٹائم پہ اس نے بنگلہ دیش میں لگا لی یا ویتنام میں لگا لی, لیکن اس کی 2 چل رہی ہیں. تو پیپل مائٹ بی ہیجنگ دیئر بیٹس, بٹ ہیجنگ دیئر بیٹس اینڈ گیٹنگ اپ اینڈ رننگ اینڈ لیونگ بے ڈفرنٹ ہے. اور ایک یہاں لوگوں کو ایک بیماری ہے, روتے ہی بہت ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے 50 ایکڑ کے گھر میں ہوں گے, باہر لیٹسٹ مرسیڈیز کھڑی ہوں گی, اور جناب سنگل مال چل رہی ہوگی, اور آپ پوچھیں یار کی کاروبار تھا کیا, وہ یار مک گئے, تباہ ہو گئے یار, بیڑا گرک ہو گیا. یار اللہ ہو جائے بیڑا گرک ساڈا بھی کر دے. I mean they have the best of things going on and then they're complaining also. وہ ایک کلچر بھی ہے ہمارے. مجھے بڑے تھوڑے لوگ ملتے ہیں جو کہ یار اللہ بڑا شکر ہے یار کانٹینٹ ہے یار سیٹ ہو گیا کام یہ وہ. I know people who are multi-millionaires in dollars and their complaints never stop. So یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت if you're a very weak-hearted person, ٹھیک ہے آرام سے پوسٹ آفس میں انویسٹ کریں, لنڈن میں سکون میں بیٹھے رہیں,